بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ ہاں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر خیریت سے رکھے۔ تو رات کو پھر سوپ پینے کے لیے ہم چلے ہی گئے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ بچوں کا بس بہت دل کرنے لگ گیا کہ ہم نے سوپ پینے جانا ہے، تو میں کہہ رہی تھی ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑی سردی تو آ جائے تو پھر چلیں گے، لیکن بچے کہاں سنتے ہیں۔ تو پھر ہم چلے گئے تھے سوپ پینے کے لیے، اور وہاں سے پھر ساتھ یخنی وغیرہ بھی پی۔ اور یہ دیکھیں جی، ہمارے دور میں یہ کیا ہوتے تھے، لچھے ہوتے تھے۔ یہ گلی محلوں میں آتے تھے، سائیکل پہ ہوتے تھے، تو وہ زیادہ تر بنے ہوئے ہوتے تھے ان کے پاس، تو بنا کے بھی دیتے تھے۔ تو یہ لچھے ہیں جو کہ اب یہ بن گئے ہیں کاٹن کینڈی، اب ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے کلر ہیں اور کتنا اچھا بنتے ہوئے لگ رہا ہے، اس میں چینی ڈال کے تو پھر وہ بناتے ہیں، یہ بھی ایک ٹرک ہی ہے، اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ بچوں نے بھی جب دیکھے تو بڑے خوش ہوئے، کہہ رہے کہ یہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، بنتے ہوئے بھی بہت پیارے لگ رہے تھے، اور کھانے میں بھی تو مزے کے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ سے بہت مزہ آیا ہمیں، ادھر باہر جا کے سوپ پیا، اور ساتھ بچوں نے کاٹن کینڈی لی، تو پھر ہم ماشاءاللہ سیل سول کر کے گھر آ گئے۔ تو بس اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ گھر جیسے مرضی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کو صفائی کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ یعنی کہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہر ٹائم کام کرنا تو پڑتا ہے۔ تو اچھی طرح سے صفائی کیسے کرتے ہیں؟ جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میرا گھر بہت چھوٹا تھا، یعنی کہ میرا کمرہ بہت چھوٹا تھا، تو میرے کمرے میں اتنی جگہ زیادہ نہیں تھی، بس فرنیچر لگا ہوا تھا، اور آگے تھوڑی سی جگہ آتی تھی جس کو میں نے صاف کرنا ہوتا تھا۔ لیکن میں نے اس کو بھی اپنے کمرے کو اتنا اچھا بنا کے رکھا ہوتا تھا، ہمیشہ ماشاءاللہ صاف ستھرا رکھتی تھی، صفائی کرتی تھی، ایک جیسا گھر کو رکھتی تھی کہ سب جب بھی کوئی سسرال میں سے بھی یا کوئی بھی آتا تھا نا، تو یہی کہتا تھا کہ بھی چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن ماشاءاللہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہوتی ہے اور مینٹیننس کی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کمرہ۔ تو اب ماشاءاللہ میرا گھر بڑا ہو گیا ہے، کمرے بھی ہیں، صحن بھی ہے، چھت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو ایک جیسا رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے گھر کی جو لیڈیز ہوتی ہے اسی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، محنت تو گھر کی عورت ہی کرتی ہے، جو صفائی کرتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، ہر چیز کو مینٹین رکھتی ہے، تو پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اب میں نے یہ کور وغیرہ دھوئے تھے، دھونے کے بعد اب میں ان کو چڑھا رہی تھی، تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ سے بات شیئر کرتی ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بڑا گھر بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی صفائی کرنا ہی پسند نہیں کرتے، نہ تو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کام کرنے کے لیے ان کے پاس میڈ بھی ہوتی ہیں تو تب بھی وہ گھر کو صاف ستھرا کروا ہی نہیں پاتے، کیونکہ ان کا اپنا ذہن ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے گھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کی مینٹیننس جو کرنی ہوتی ہے وہ ان کو کرنی نہیں آتی، وہ بس بیٹھ کے آرام سے باتیں کر سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر چھوٹے بھی ہوں تب بھی وہ صاف ستھرے نہیں کر سکتے، اور بڑا گھر اللہ انہیں دے دو تو پھر تو پتہ نہیں کیا بنے گھر کا۔ بس اسی طرح ہے، آپ خود بھی کام کرتے رہو اور بچوں کو پھر ہی کرنا آتا ہے۔ گھر کے کام کرنے میں انسان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، بچوں کو بھی لازم کرنا چاہیے۔ جب کوئی بچہ کوئی کام کرے نا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ہم لوگ بھی اسی طرح کام کیا کرتے تھے، ہماری امی بھی ہمیں اسی طرح سمجھایا کرتی تھی۔ میری باجیوں کو تو بڑی عادت تھی، وہ مجھے کبھی کہیں جانا ہوتا تھا نا تو مجھے کہہ دیتی ہوتی تھی چل جلدی جلدی سے برتن تو دھو لے، پھر ہم جلدی چلیں گے۔ میں نے کہا لو، جب کہیں جانا ہوتا ہے مجھے کہہ دیتی ہو کہ برتن دھو، تو وہ آگے سے مجھے کہتی ہوتی تھی تم برتن بہت جلدی دھوتی ہو نا، اسی لیے تمہیں کہتے ہیں کہ تو جلدی سے دھو لے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو وہ یہی موٹیویشن ہو جاتی ہے جو کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں تو وہ جلدی سے کام کر لیتے ہیں، چاہے بچہ کوئی جلدی کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن مدر کو چاہیے کہ وہ لازمی یہ کہہ دے کہ بیٹا آپ یہ کام بہت جلدی کرتے تو بچے بڑے خوش ہو کے کام کریں گے۔ تو بس اسی طرح میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بچوں کو کہیں کہ بھی ان کی موٹیویشن کیا کریں، ان کو سمجھایا کریں۔
ہم ہمیشہ کام کیا کرتے تھے، لیکن ہماری امی ہماری موٹیویشن نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ ہمیں ہر ٹائم ڈانٹتی تھی۔ تو ہم کہتے تھے امی آپ کی بیٹیوں کی دنیا تعریف کرتی ہے اور آپ ہو کہ ہمیں ہر ٹائم ڈانٹتی رہتی ہے۔ تو امی نے آگے سے کہنا چلو اٹھ کے کام کرو، تو ہم نے کہنا دیکھو امی ہماری تعریف ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ وہ اس لیے تعریف نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ نہیں ان کے ہر رگ رگ میں کام بس جائے، اس لیے وہ تعریف نہیں کیا کرتی تھی۔ حالانکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ چلے میں اب یہیں پر اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، دوبارہ پھر ملاقات کروں گی آپ سے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تو پھر اچھا جی، اللہ حافظ۔